بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے، مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ ناظرین، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبروں کے قریب سے گزرے، دو قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، بلکہ ایسا گناہ جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ شراب یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا بھی یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن چھوٹے سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں طہارت کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی پر بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ آپ کو چھینٹے نہ پڑیں، اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہوں اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھینٹے تو نہیں پڑ گئے۔ ناظرین، احتیاط کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان لوگوں کو اس عمل سے روکا گیا ہے، کیونکہ بہت باریک باریک چھینٹے اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہیں، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، قبر میں جو شخص دفن تھا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چگلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا، اس پر اس عذاب ہو رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چگلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا۔ چغل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن کرتا اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو گناہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا سزا کا احساس اور حلال حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔